السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کو حادثات سے دور رکھے اور رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تمام ویورز سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لازمی کامنٹ کر کے مجھے یہ بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ٹیریفائنگ، ہارریبل اور تھرلنگ بون چلنگ سٹوریز موجود ہیں تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم اس کو لازمی نریٹ کریں گے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے سن 1941 کا۔ دریائے سندھ کے ساتھ ایک علاقہ ہے جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں، پر تھوڑے بہت باقی شہروں میں آ گئے۔ میرے دادا نے ایک واقعہ سنایا کہ اس وقت ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، تو ایک امام صاحب نے سب کو کہا کہ کیوں نہ مسجد بنائی جائے، سب الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو دادا ابو نے کہا ہاں کیوں نہیں، سب نے مل کے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد بلال کے نام سے رکھا گیا۔ پھر کچھ سال بعد سیلاب آ گیا تو مسجد کی دیواروں کو نقصان ہوا۔ اس دن تو لکڑیوں اور کچھ چھت کے سامان کے لیے کانے وغیرہ لگا کے مکمل کیا تھا، تو پانی آنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ پھر لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگے، کیونکہ وہ کبھی بھی شہید ہو جاتی، پر امام مسجد پھر بھی وہیں نماز پڑھتے تھے اور اذان بھی دیتے اور رات تک عبادت بھی کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کی اذان کی آواز نہیں آئی، لوگوں نے جا کر دیکھا تو امام صاحب مسجد میں نہیں تھے۔ آپ کو بتاتی چلوں، مسجد کے پاس ہی ایک ایسا گھر نما بنا ہوا تھا جو بہت ڈراؤنا سا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں، پر لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی آوازیں آتی تھیں، پر اندر نہیں جاتے تھے۔ مسجد کے امام کے غائب ہونے کے بعد سب نے ہی اس گھر نما بنے کھنڈر میں جا کر دیکھنے کا سوچا۔ میرے دادا کے ابو یعنی کہ میرے پردادا بھی گھر پر ہی تھے۔ اندر جا کے دیکھا، اتنا ڈراؤنا تھا کہ دل دہل جائے، اور بہت بدبو تھی۔ آہستہ آہستہ سب اندر جانے لگے، جب کچھ اندر گئے تو رونے کی آواز آئی، سب بھاگ کے اندر آ گئے اور دیکھا کہ وہ مسجد کا امام رو رہا تھا۔ ایک بندے نے دور سے ہی کھڑے ہو کر پوچھا، کیوں رو رہے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولنا چاہا کہ اچانک سب کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا، سب نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو ایک عورت نظر آئی، وہ عورت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ان سب میں سے ایک نے اسے پہچان لیا، اس نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جس کو اس کے بہن بھائی اور باپ نے آگ جلا کر اس گھر میں پھینک دیا تھا۔ سب کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، سب پسینہ پسینہ ہو گئے۔ پھر امام کی طرف دیکھا تو امام نہیں تھا، وہیں سے رونے کی لیکن آواز آ رہی تھی۔ اس وقت کے لوگ دلیر تھے، پر اتنے نہیں کہ جس کو آگ لگائی ہو اور وہ سامنے جا رہی ہو پھر بھی نہ ڈریں۔ ایک نے کہا گھر چلتے ہیں، سب نے کہا نہیں، اگر اندر آ ہی گئے ہیں تو یہ سب جان کے نکلیں گے، یہاں سے ایسے نہیں۔ وہ جس طرف عورت جا رہی تھی اس طرف ہی سب لوگ چلنے لگے۔ اچانک ہی وہ گم ہو گئی۔ مغرب کا وقت تھا، نماز کو دیر ہو رہی تھی، تو سب نکلے وہاں سے اور اسی مسجد کی طرف چلنے لگے۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر گھر چلے گئے۔ صبح جب سب اکٹھے ہوئے تو دادا کے ابو نے کہا کہ امام صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب نے وہاں اس کھنڈر میں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت اونچی آواز میں کرنی چاہیے۔ سب کام ختم کر کے وہ اس کھنڈر کی طرف چلنے لگے۔ اس کھنڈر میں جا کر سب نے ہی قرآن پاک کھول لیے اور چادر بچھا کر
اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگے۔ زور زور سے ہوا چلنے لگی اور اس پہ جو کچھ بھی تھا جس سے چھت بنی ہوئی تھی وہ ان پر گرنے لگیں۔ میرے پردادا کے بازو پر ایک بڑی لکڑی کا ٹکڑا لگا جس سے ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب ان کا بازو ٹوٹا سب کے ہوش اڑ گئے تو سب نے کہا کہ ہم کو واپس جانا چاہیے، پر ایک آدمی نے کہا کہ ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بس قدرتی گرا ہے۔ تو سب پھر سے تیار ہو گئے۔ پردادا کے بازو کو کس کے باندھ دیا گیا۔ اتنا شور تھا، اتنا کہ جیسے کوئی گرج ہو بادل کی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ 30 منٹ کے بعد ایسا لگا کہ جیسے اس پل یہاں پر کچھ بھی نہ ہو۔ پھر سب نے اپنے اپنے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے وہاں سے نکلنے لگے۔ جب وہاں سے نکلے ہی تھے ایک دم سے سب کچھ نیچے گرا، یعنی کہ تمام کھنڈر نیچے زمین بوس ہو گیا، اور پھر سب مسجد میں آ گئے اور اس کھنڈر کو دیکھتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں کوئی رہ رہا تھا اور اب چلا گیا ہو۔ سب سوچنے لگے کہ امام صاحب کا کیا ہوا ہوگا۔ یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا اور نہ ہی اس کی لاش کا پتہ چلا۔ کافی دنوں کے بعد رات کو انہی امام صاحب کی اذان سنائی دی۔ سب نے غور سے سنی تو سب خوش ہو گئے کہ امام صاحب واپس آ گئے ہیں۔ تو پردادا نے سب سے کہا کہ چلیں امام صاحب سے حال پوچھ آتے ہیں۔ کوئی بولے کہ ہمیں نہیں جانا کیونکہ وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن باقی سب کے اصرار پر سب کے سب مسجد کی جانب چل پڑے۔ آگے جا کر رکے تو ہلکی سی آواز آ رہی تھی اور آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے قریب ہوتے گئے آواز کم ہوتی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی درود پاک پڑھ رہا ہو۔ اس وقت سے آج تک ہمارے بھی نماز کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ جب مسجد کے پاس گئے، بتا دوں مسجد کی دیوار نہیں تھی، صرف ایک حد تھی۔ جب جا کے وہاں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ ایک وہم سمجھ کے واپس مڑنے لگے کہ گھر جائیں۔ تھوڑے قدم ہی چلے تھے کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، سنو۔ وہ واپس مڑے، دیکھا کہ ایک انسان کھڑا ہے جس کا صرف منہ ٹھیک نظر آ رہا تھا، باقی کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آج تو آ گئے ہو اس لیے اس بار معافی ہے، لیکن اس طرف اب کوئی نہ آئے، یہ ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو۔ ایک آدمی بولا، کیا راز ہے؟ اس نے کہا، خاموش ہو کے چلے جاؤ۔ پھر سب واپس آ گئے، اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ گھر آنے کے بعد پردادا کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مختصر یہ کہ جتنے بھی گئے تھے وہاں وہ ہر سال ایک ایک فوت ہوتا گیا۔ اس وقت گھر آتے ہی سب کو بتا دیا کہ اس طرف نہ جانا۔ اس رات سے 1973 تک ہر رات اذان ہوتی تھی، کوئی بھی رات کو اس طرف نہیں جاتا تھا۔ 1973 کے بعد سیلاب آیا، وہاں پہ مسجد بہہ گئی، مکان گر گئے، بہت نقصان ہوا، انسان ڈوب گئے، وہاں پہ پھر کبھی اذان نہ ہوئی۔ کچھ سال بعد وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ مسجد تھی، مسجد بنائی جائے، تو سب نے مل کے مسجد بنائی، نماز پڑھنے لگے، خوشحالی آ گئی، لوگ بہت خوش ہوئے، فصلیں بننے لگیں، اچھی خاصی ہونے لگیں، مویشی بڑھنے لگے اور برکت ہونے لگی۔ پھر 2010 میں سیلاب آیا پر مسجد کو کچھ نہیں ہوا، ویسے کی ویسی تھی۔ ہاں، پر وہاں آج بھی کوئی عشاء کے بعد نہیں بیٹھتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی بیٹھا محسوس ہوتا ہو۔ وہ جو ایک رات کا جو مہمان تھا وہاں رات کو عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا اور جب واپس لوٹا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہمارے بعد بھی کوئی وہاں پر نماز پڑھنے آتا ہے کیا؟ سب نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا میری آنکھیں بند تھیں، جیسے ہی کوئی اللہ پاک سے دعا میں کچھ مانگوں
تو ساتھ ہی میری طرف سے بھی آمین بولا جا رہا تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو آمین بولتا تھا، سرگوشی کے ساتھ جیسے کان میں کہہ رہا ہو۔ تو سب نے کہا، یہ بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے، جنہوں نے مسجد پہلے بنوائی تھی وہ بھی تو آتے ہوں گے نا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا گیا، اس کا راز کیا ہے؟ وہ بولے، راز نہ پھیلایا کرو، چلنے دو جیسے چل رہا ہے۔ آج بھی وہ مسجد وہیں پہ ہے، عالیشان و قائم ہے، آج بھی عشاء کے بعد کوئی وہاں پر نہیں رکتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ کیسا لگا آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔